اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ہی پرستش کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حقوق العباد کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ تذکرہ کیا تھا کہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہ، اور اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر اونچی آواز میں بات بھی مت کرو۔ کر میں نے تھوڑی سی تفسیر بیان کی تھی۔ اب آج جو ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دو، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں یعنی اسراف مت کرو۔ دیکھیے دو جملے آتے ہیں، ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک جملہ آتا ہے تبذیر۔ یہ دو جملے استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، اور ان دونوں کا معنی ایک ہی کیا جاتا ہے، تقریباً دونوں کا ترجمہ ایک ہی کیا جاتا ہے، اسراف کا اور تبذیر کا۔ قرآن کے اندر دونوں الفاظ ہیں۔ ایک جگہ قرآن کے اندر سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو گویا کہ اسراف کرنا بھی حرام ہے۔ تبذیر یعنی مال کو حد سے تجاوز کے اندر خرچ کرنا، زیادہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف اور تبذیر ہے، اور دونوں کا معنی تقریباً ایک ہی کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ دونوں کا ترجمہ فضول خرچی سے کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر جائز کام میں خرچ کیا جائے، اگر جائز کام میں خرچ کیا جائے لیکن ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ ہے اسراف، اور ناجائز کام میں اگر جو مال خرچ کیا جائے، جو ناجائز کام ہے ان چیزوں میں خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر۔ یہ جو ہے علماء نے تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ اسراف کرنا صرف مال میں کھانے پینے میں ہوتا، ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے، ہمارے یہاں یہ سب بنا ہوا ذہن کہ اسراف یعنی زیادہ خرچ کرنا صرف کھانے پینے میں مال میں ہوتا۔ لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا تو آپ سمجھیں گے اسراف صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا، مال میں نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں میں ہم اسراف کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا ہی کو لے لیجئے، شادی کے موقع پر اتنا زیادہ کھانا بنایا جاتا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ چلو بھائی جو دعوت کرتا ہے وہ اس خوف سے زیادہ بناتا ہے کہ چلو بھائی کم نہ پڑ جائے، یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آدمی جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اپنی پلیٹ میں حد سے زیادہ لے لیتا ہے، اور جس طریقے سے دل میں آتا ہے اس کھانے کا استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گوشت ہے، گوشت کو تو اتنی جلدی کھاتا ہے آدمی کہ ہڈی میں گوشت لگا ہوا رہتا ہے اور ہڈی کو نیچے پھینک دیتا ہے، پیروں کی طرح کچلتا ہے۔ اسی طریقے سے چاول وغیرہ لے لیتے اور لے کر کے کھاتے بھی نہیں، اس کو چھوڑ دیتے۔ کھانے کو بچانا اور کھانے کو برباد کرنا یہ بھی اسراف میں شامل ہے، اور یہ بھی حرام ہے۔ ہڈی کو اچھی طریقے سے صاف کر کے کھانا، چوس کر کے کھانا۔ اپنے گھر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر میں آدھا کلو پاؤ کلو گوشت لاتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے چوس کر کے کھاتے ہیں، بیکار نہیں کرتے۔ لیکن شادی کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کھانا فری کا ہوتا ہے، حد سے زیادہ اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے
اور اس کو اچھی طریقے سے کھاتے بھی نہیں، پھر دوسرا ایٹم آ جاتا، پھر تیسرا ایٹم آ جاتا، ایک کھانا ختم نہیں ہوتا چوتھا ایٹم آ جاتا، چوتھا ایٹم ختم بھی نہیں ہوتا پانچواں آ جاتا۔ تو اس طریقے سے کھانے کے اندر اس طرح اسراف ہوتا ہے، اس طرح تبذیر ہوتا ہے کہ کھانے کی بے قدری، اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو ہم اس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ اچھا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہے ہیں زیادہ، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن دیکھیے زبان، یہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کو بیکار کاموں میں استعمال کرنا، بعض لوگوں کو بات کرنے کی بیماری رہتی، کام بھی بیٹھے تو بات شروع کر دیتے، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، بازار میں ہو، ہوٹل میں ہو، دکانوں میں ہو، بس بکتے ہی رہتے ہر وقت اس کی زبان چلتی رہتی کیسی کی طرح۔ اور یہ زبان ایسی چیز ہے کبھی تھکتی نہیں ہے، یہ زبان، پیر تھک جاتے، ہاتھ تھک جاتے اور دماغ تھک جاتا، لیکن یہ زبان کبھی بند نہیں ہوتی۔ ہر موقع پر زبان کا اس طرح استعمال کرتے ہیں غیر ضروری کاموں میں۔ حالانکہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس زبان نہیں اس کو آپ پوچھئے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس زبان کو غلط کاموں میں غلط زبان استعمال کر کے اس کے اندر بھی جو ہے ہم غلط استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے وقت کے اندر، وقت عام طور پر چھٹیوں میں جب کوئی نوکری والا ہوتا ہے، چھٹی اس کو ملتی ہے تو بیکار کاموں میں، دوستوں میں، احباب میں، چلو ضرورت کے بقدر ملنا تو ٹھیک ہے، لیکن حد سے زیادہ باتوں میں لگنا، حد سے زیادہ بیکار کاموں میں وقت کو خرچ کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے پانی کا اسراف، پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک دن پانی نہ آئے، نل نہ آئے، تو عورتیں دیکھیے کیسا فاتحہ درود پڑھنا شروع کر دیتی ہے، کس طریقے سے ان کو غصہ آتا۔ پانی انسانی ضروریات میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور انسان جب سو کر کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے پانی کی ہی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اب دیکھیے اس کو کس طریقے سے اسراف کر رہے ہیں۔ وضو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، پانی نل چل رہا ہے، ٹوٹی چل رہی ہے، پانی بیکار بہہ رہا ہے، ہم یوں رگڑ رہے ہیں، ہاتھوں کو رگڑ رہے ہیں، چہرے کو رگڑ رہے ہیں، نل چل رہا ہے۔ حالانکہ رگڑتے وقت نل کو بند کر دینا چاہیے، مسواک کرتے وقت نل کو بند کر دینا چاہیے، لیکن مسجد میں دیکھیے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ وضو کرتے رہتے ہیں، باتوں میں لگے رہتے ہیں، نل چالو رہتا ہے، یا بدن کو رگڑتے رہتے ہیں، نل چالو رہتا ہے، تو یہ بھی پانی کا اسراف ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے کرنٹ ہے، کرنٹ کو بھی بیکار کاموں میں ہم خرچ کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اسراف صرف مال میں نہیں ہوتا، یعنی خرچ زیادہ جو کر رہے ہیں صرف مال میں نہیں ہوتا، زبان میں ہوتا، کان میں ہوتا، اسی طریقے سے جو ہے کھانے پینے میں ہوتا، پانی میں ہوتا، کرنٹ میں ہوتا۔ ان تمام چیزوں میں ہم حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام عمل ہمارا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بڑا ہی ناپسند ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے موقعوں پر آدمی اتنا اسراف کرتا ہے، اتنا اسراف کرتا ہے، بعد میں وہ قلاش ہو جاتا، بعد میں وہ مفلس اور تنگ دست ہو جاتا۔ ابھی مجھ کو یاد آیا ایک واقعہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے بر صغیر کے بہت بڑے مقرر، ان کی تقریر کے زمانے میں دھوم تھی ساری دنیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ ان کی تقریر ہوتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال یہ محتمم رہے، 50 سال انہوں نے دارالعلوم کو چلایا۔ تو یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، کیا واقعہ لکھتے ہیں؟ دیوبند میں ایک رئیس آدمی تھے، مالدار آدمی تھے، وہ بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا۔ تو اس کے گھر میں ایک شادی تھی، اس شادی کی تیاری، ابھی دیکھیے تھوڑے دن پہلے اس منحوس آدمی کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ کافر آدمی ہے، کتنے 100 کروڑ دنیا کے بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے لوگ اس شادی میں شریک ہوئے، اور اس کا بھائی غریب فقیر تنگ دست، اپنے بھائی کی کم وقت مدد اس نے نہیں کی، اور اتنا لاکھوں کروڑوں، ایک ایک گانے والوں کو 85 کروڑ اس نے دیا، اور ہندوستان کے گانے والوں کو 5 کروڑ روپیہ دیا۔ 1 گھنٹے کی فنکاری میں، 1 گھنٹے کے اس کے نمائش میں اتنے کروڑوں روپیہ اس نے خرچ کیا، اور حالت یہ تھی کہ اس کا بھائی بالکل غریب ہے، اس کا بھائی بالکل مجبور ہے، لیکن اس کمبخت نے اپنے بھائی کی مدد نہ کر کے
یہ شادی میں اتنا پیسہ پانی کی طرح بہایا، آپ کو معلوم ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ قاری طیار صاحب کہتے ہیں دیوبند میں ایک نواب صاحب تھے، رئیس صاحب تھے، اس کے گھر میں ایک شادی ہوئی، تو اس شادی کی تیاری مہینوں سے شروع ہوئی، اور گاؤں کے اندر جو دعوت ہوئی وہ ہفتوں دعوت ہوئی۔ کیا کیا ہوتا نہیں، مانجا ہوتا ہے، ہلدی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہوتا ہے۔ اس میں اس نے اتنا انتظام کیا تھا کہ جو آدمی اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں آتا تھا، اس آدمی کا کھانا اس کے گھر پر بھیجا جاتا تھا۔ ایک ایک ہفتے تک دعوت ہوئی، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس شادی کے اندر اسراف کرنے کی وجہ سے اور زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بالکل قلاش ہو گیا، مفلس اور تنگ دست ہو گیا۔ اتنا بڑا نواب آدمی، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شادی کے اندر اسراف کرنے کی نحوست کی وجہ سے وہ ایک وقت میں اتنا تنگ دست مجبور ہو گیا کہ آگے دوسروں کے آگے ان کو ہاتھ پھیلانا پڑا۔ یہاں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے خود پہچان کے لوگ ہیں، جس نے اپنی بیٹی کی شادی میں اسراف کیا، گھر بیچ بیچ کر شادی کی۔ قرضہ لینا تو یہ عام ہو گیا ہے، سود پر پیسہ لے کر کے شادی کرنا یہ تو عام ہے، قرضہ لے کر کے شادی کرنا عام ہے۔ شادی کرتے تو شادی کے اندر ہر ایک کا مشورہ الگ ہوتا، کھانا یہ بھی بننا چاہیے، وہ بھی بننا چاہیے، ایسا بھی ہونا چاہیے، ویسا بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایک دو تین قسم کے کھانے میں کام چل سکتا ہے، دو تین قسم کے کھانے میں کام چل سکتا ہے، لیکن کھانے کے اندر 40 قسم کے ایٹمس بنتے، ایٹمس، اور کتنا کھاتا آدمی، کھانا پڑ جاتا۔ یہاں تک سنا، اخباروں میں پڑھا کہ حیدرآباد میں کئی سو آدمیوں کا کھانا بچتا، اور اس کھانے کو گاڑی پر ڈال کر کے پھینکا جاتا ہے۔ بتائیے کتنے غریب مستحق مجبور لوگ راتوں کو بغیر کھائے سو جا رہے ہیں، ان کے بچے جو کھانے کے لیے لقموں کے لیے ترس رہے ہیں، اور کئی سو لوگوں کا کھانا بچ جاتا ہے، اور اس کھانے کو گاڑی پر ڈال کر کے پھینکا جاتا ہے۔ کیا ہمارے جگتیار میں نہیں ہو رہا ایسا؟ ہمارے جگتیار میں بھی ہو رہا کہ کئی جو ہے 100 آدمی کا، 200 آدمی کا کھانا بچ رہا، تو یہ تو عام چیز ہے۔ غریب لوگوں کو اگر آ گیا کھانے کے لیے تو اس کو دھکے دے کر کے باہر کر دے رہے، کہاں سے آیا تو، کدھر سے آیا، تم کو دعوت دی گئی کیا؟ ارے اگر 500 آدمی کی دعوت ہے، 50 آدمی غریب آدمی آیا اور اس نے کھا لیا تو کیا حرج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین شر الطعام کہا گیا ہے وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریب کو نہ بلایا جائے، مالدار شریک ہو غریب شریک نہ ہو، اس کھانے کو بدترین کھانا قرار دیا گیا ہے۔ تو اتنا کھانا ہم بنا رہے ہیں، دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کدھر سے آئے آپ، کون ہیں آپ کو دعوت دی گئی تھی، اس کو بھگا دے رہے ہیں دروازے کے اوپر سے، دروازے کے اندر اس کو ہٹا دے رہے ہیں۔ ارے آ کے کھانے دو نا، کیا ہوتا، اتنے 500 آدمی کا 1000 آدمی کا کھانا بنانا، صبح بچ جاتا نا، وہ کھانا پھینکا جاتا ہے، اور اگر اتفاق سے دوسرے دن شادی دن میں ہوئی تو رات کا بچا ہوا کھانا شادی کھانے والا اس کو پھینکتا نہیں۔ تو دیکھیں یہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ خرابی ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اسراف اور تبذیر کے اندر بہت سارے لوگ پریشان ہیں اپنی عزت، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غریبوں کا بھی حق ہے تمہارے مال میں، مسکین کا بھی حق ہے تمہارے مال میں، مجبوروں کا بھی حق ہے تمہارے مال میں، مسافرین کا بھی حق ہے تمہارے مال میں، ان کو بھی تم خرچ دو، لیکن تم اسراف مت کرو، زائد خرچ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو اسراف بالکل پسند نہیں ہے، اور فرما رہے دوسری آیت کریمہ میں کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عقل دی تھی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کٹ حجتی کی، بحث مباحثہ کر کے راندے درگاہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان پیسوں کو اللہ کی رضا کی جگہ پر خرچ کرنے کے بجائے اس کو دوسرے کاموں میں، بیکار کاموں میں خرچ کرنا، یہ شیطان کے مماثل ہے۔ جس طریقے سے شیطان نے اپنی عقل کو غلط جگہ پر استعمال کیا، اسی طریقے سے غلط پیسہ خرچ کرنے والا بھی شیطان کا بھائی ہے۔ شیطان نے بھی غلط استعمال عقل کا کیا تھا، اسی طریقے سے ہم بھی اگر غلط استعمال کریں گے ہم بھی شیطان کے بھائی ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے غلط استعمال کرنا پیسوں کا،
وقت کا، زبان کا، کان کا، جس چیز کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ان چیزوں کو غلط جگہ پر استعمال کرنا یہی اسراف ہے، تبذیر ہے، اور قرآن کی روشنی میں یہ چیز حرام ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔